الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاۃ تلاوت کلام پاک ہدیہ درود و سلام بدرگاہ نبی خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے انتہائی واجب التکریم معزز بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل آج جمعۃ المبارک ہے اور اس وقت میں اور آپ اپنے پیارے رب تعالیٰ عز و جل کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت اس کے گھر میں موجود ہیں. الحمدللہ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون پہلی آیت مبارکہ کے متعلق ہمارا درس جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے. پہلی بات جو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمائی وہ بڑی جامع بات ہے. الحمدللہ وہ اتنی جامع ہے کہ تمام نیک اوصاف تمام نیک اعمال جو بھی کسی شخص نے کیے ہیں جو بھی شخص کر رہا ہے یا جو شخص بھی کرے گا وہ اس پہلی بات جو پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ اس ایک بات کی وجہ سے کر رہا ہے. اور جتنے لوگ کفر کر رہے ہیں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں جتنے لوگ فسق میں مبتلا ہیں فجور میں مبتلا ہیں ظلم میں ہیں زیادتی میں ہیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یا تو اس پہلی بات سے یوں سمجھیں کہ روگردانی کیے بیٹھے یا پھر اس پہلی بات کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کو صرف انہوں نے اقرار کی حد تک رکھا ہے. اس کی جو اثر پذیری ہے وہ ان کی رگ و پے میں صلاحیت نہیں کی ہوئی. اب وہ پہلی بات کیا ہے؟ وہ پہلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون کہ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جن کو ہم نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. یہ ایمان ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر یہ قابل ہو جائے یہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے تو پھر اتنا کمال ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے میری شہرت سے زیادہ علم و قدرت کے ذریعے قریب ہے وہ قادر ہے وہ قدیر ہے میرے دل میں اٹھنے والے خطرات تک کو جاننے والا ہے میں کہیں پر بھی چلا جاؤں میں اسی کی معیت میں رہتا ہوں میرے ساتھ رہتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں میں کہیں بھی اس کی جو اس کی نگاہ ہے اس سے میں چھپ نہیں سکتا اس کے علم سے میں باہر نہیں نکل سکتا اس کی سلطنت سے میں باہر نہیں ہو سکتا. تو جب یہ ساری چیزیں بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس ایمان کے ساتھ تو پھر خود بخود اس کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے. اس کے اعمال میں پہلے اگر وہ غلط کر رہا تھا تو یہ سوچتے ہوئے کر رہا تھا یہ سمجھتے ہوئے کر رہا تھا کہ میری اس غلطی کو جاننے والا کوئی نہیں. لیکن جب اس کا یہ ایمان ہو گیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے بڑا باریک بین ہے خبیر ہے علیم ہے اور علیم بذات الصدور ہے کہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ اس کا بھی جاننے والا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لطیف خبیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہر باریکی کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو جس بندے کا اس ساری چیز پر ایمان ہو گیا تو اب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تو پرکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ
چھپا کے اس کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، تو اب اس کے اعمال میں تبدیلی آئے گی، لازمی آئے گی۔ اب وہ غلط کر رہا تھا تو صحیح کرے گا، اور اگر صحیح سمجھتے ہوئے کر رہا تھا لیکن تو وہ صحیح نہیں تھا، تو پھر اپنی اس صحیح کی بھی وہ نشاندہی کروائے گا، اپنے سے زیادہ جاننے والے کی طرف جائے گا، علم والے کے پاس جائے گا، اپنا ہر کیا ہوا کام اس پر پیش کرے گا، اس کی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ پیش کرے گا، شریعت پہ پیش کرے گا۔ کیوں یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو گئی اس کے اندر؟ پہلے تو وہ لاپرواہ تھا، اب اس میں پرواہ ہو گئی۔ آپ یوں دیکھیں کہ جب تک کوئی افسر آفس میں نہیں آتا، آفس والے کوئی اس طرح کرسی رکھ کے بیٹھا ہے، کسی نے ٹیبل پہ یہ فائل رکھی ہوئی ہے، کسی نے جناب علی ٹیبل پہ ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی کیسے بیٹھا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، لیکن جیسے ہی افسر کی آنے کی خبر ملی، جیسے افسر کی گاڑی آگے باہر کھڑی ہوئی، یا جناب علی اس کی پی ایم نے آگے بتایا کہ بھائی صاحب آ رہا ہے، اب جیسے صاحب آ رہا ہے یا صاحب انٹر ہوا ہے، اب جناب علی ہر کام اپ ٹو ڈیٹ، ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ، فائلیں اپنی جگہ پر، بندے اپنی جگہ پر، ہر چیز جو پہلے غلط تھی اب صحیح ہو گئی۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کہ پہلے وہ جتنا بھی غلط کر رہے تھے وہ اس افسر کی غیر موجودگی میں تھا، اس کی لا علمی میں تھا، اس کے دیکھے بغیر تھا۔ اب جیسے ہی اس کے دیکھے میں آئے، جیسے ہی اس کے علم میں آئے، جیسے ہی اس کی خبرداری کے اندر آئے، اب ساری کام ہر چیز جو ہے وہ آفس والوں کی وہ کیا ہو گئی، وہ بالکل پراپر ہو گئی۔ یا جیسے کسی گھر کا سربراہ اگر ٹائٹ ہے، گھر کا سربراہ اگر تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، شریعت والا ہے اور شریعت پہ چلنے والا ہے، اور اس نے اپنے گھر کے اندر شرعی نظام کو نافذ کیا ہوا ہے اور سختی کی ہوئی ہے اس معاملے میں، اللہ کرے ہمارے ہر گھر کا سربراہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے ہمارے گھر کے سربراہ وہ ایسے ہو جائیں، ہمارے معاشرے میں یقین کریں کہ ایک تبدیلی آ جائے گی، ہمارے 99% گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے کہ اگر ہمارے گھر کے سربراہ ٹائٹ ہو جائے۔ اب گھر کا سربراہ باہر چلا گیا، اب گھر کے اندر جو ہے وہ بے نظمی ہے، بے ترتیبی ہے، لیکن جیسے ہی گھر کا سربراہ گھر کے اندر انٹر ہوگا، بہو ہے تو اپنی جگہ، بیٹی ہے تو اپنی جگہ، بیوی ہے تو اپنی جگہ، بیٹا ہے تو اپنی جگہ، پوتے ہیں تو اپنی جگہ اور دوتے ہیں تو اپنی جگہ، ہر چیز قرینے سے آ جائے گی۔ کیوں؟ کہ پتا ہے کہ اب وہ بابا جی آ گئے گھر میں، اور اگر اب وہ غلطی کی تو پھر بخشے نہیں جائیں گے۔ تو آپ غور کریں ان ساری مثالوں پر، اور پھر غور کریں ایمان پر۔ یار یہ کیوں کہا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شہر سے زیادہ تمہارے قریب ہیں؟ بھائی اللہ تبارک و تعالی تو اپنی صفات کو خود جانتا ہے، وہ تو خود جانتا ہے کہ میں ازلی ابدی دیکھنے والا ہوں، وہ خود جانتا ہے کہ میں ازلی ابدی جو ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ جاننے والا ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی جاننے والا ہے۔ میں اور آپ ابھی دنیا میں نہیں تھے، ہم نے ایمان کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان کو سمجھے ایمان کو، یقین کرے ایمان کو، جو سمجھ گیا وہ داتا علی میری بندہ، جو ایمان کو سمجھ گیا اور سمجھ گیا کہ میں جو ایمان لے کر آیا ہوں اس کا تقاضا کیا ہے مجھ سے، وہ گولڑے شریف کا تاجدار بن گیا۔ ارے جس نے ایمان کو سمجھا اور سمجھایا ہے، دنیا اس کو اعلی حضرت کے نام سے پکارتی ہے۔ اور آج ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، آج ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا ان کو، کہاں مر گئے، کہاں دفن ہو گئے، کہاں تھے، بالکل ایک تاریخ کا حصہ۔ کچھ لوگوں کو عبرت کے طور پر اللہ نے باقی رکھا، باقیوں کے تو نام و نشان بھی مٹ گئے۔ کیوں تھا؟ کیوں کہ ایمان کو صحیح جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے کہ اس ایمان کے نتیجے میں ہمیں کیا کچھ آ رہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم جب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ تب بھی یہ جانتا کہ ہم ہوں گے، کون کیسا ہوگا، کون سی بولی بولے گا، کون کس علاقے میں جائے گا، کون کس کے گھر پیدا ہوگا، وہ کیا کرے گا، وہ کفر کرے گا، شرک کرے گا، یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، وہ جنت کی طرف جائے گا، دولت کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، معاذ اللہ کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے مسلمان کہلانے والوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندہ کوئی کام کر لیتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھے ایسے عقیدے بڑے سارے مل کے استغفر اللہ۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے تو آپ کو شاید شوق لگ جائے، کیونکہ آپ کا بزنس پارٹنر ہو سکتا ہے اس عقیدے کا حامل ہو سکتا ہے کہ آپ جن کی مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھائے ہوں گے وہ اس عقیدے کے حامل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ان کے مدرسے میں حفظ
والوں سے بچو، ایسا بھی کی، لیکن ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے. ہم نہیں تھے تب بھی وہ علیم اور خبیر ہے. یار بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں علیم بھی ہوں، خبیر بھی ہوں، سمیع بھی ہوں، بصیر بھی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کیوں کہا ہے ان اللہ بکل شیء محیط، کہ اللہ کا علم اور قدرت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی شے اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کا حال، سینوں کے اندر کا حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، خبیر ہے؟ کیوں کہا؟ یہ مجھے اور آپ کو ایمان کی خبر دینے کے لیے کہا کہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ جس رب پر میں اور آپ ایمان لے کر آئے ہیں وہ انجان نہیں ہے معاذ اللہ، وہ کسی اور کا رب ہوگا، کوئی بت ہوگا، کسی اور کا رب ہوگا. جو ہمارا رب جس کا نام اللہ ہے، جو تبارک کی شان والا ہے، اس کا علم اور اس کی قدرت یہ ہے کہ کوئی ذرہ بھی اس کی علم اور قدرت سے باہر نہیں. ایک شخص حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں معاذ اللہ گناہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے گناہ کر، لیکن ایسا کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نکل جا، اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر چلا جا، باہر جا کے خوب گناہ کر. شخص سوچ میں پڑ گیا، سوچنے لگا مشرق کو دیکھوں، مغرب کو دیکھوں، شمال کو دیکھوں، جنوب کو دیکھوں، نیچے دیکھوں، اوپر دیکھوں، پاتال میں چلا جاؤں، آسمان کی پنہائیوں میں کہیں چلا جاؤں، میں کہاں چلا جاؤں، میں کہاں جاؤں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ گے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے نا کہ تم کائنات کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، تو فرمایا نکل جاؤ، فانفذوا نکل جاؤ، لیکن الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے ہماری سلطنت ہوگی، تم جہاں جاؤ گے ہماری ہی سلطنت ہوگی. ارے وہ سوچ میں پڑ گیا، سوچتا ہے کہاں بیٹھ کے گناہ کروں کہ اللہ کی سلطنت سے باہر معاذ اللہ. تو ایمان نے یہاں بچایا ہے نا. کس نے بچایا؟ ارے وہ اجازت لینے آئے اپنے پیر سے، مجھے اجازت دو کہ میں گناہ کروں. لیکن آپ دیکھو پیر اگر کامل ہے نا، پیر جو خود سوٹے لگا رہا ہے وہ کیا کسی کو روکے گا؟ پیر نے جو خود خلاف شریعت انگلیوں کو سجایا ہوا ہے مندریوں سے، جو ککڑ آتا ہے، جس کے جوئے کرنے چل رہے ہیں، ارے وہ کیا بجائے گا کسی کو؟ ہمارے ایسے کسی پیر سے تعلق نہیں ہے الحمدللہ. یہ سب ہم اہل سنت و جماعت بریلوی جو ہے، ہم ایسے کسی پیر لعنت بھیجتے ہیں ہم ایسے فاسقوں فاجروں پر جو شریعت سے ٹکرائے گا. شریعت کیا ہے بھائی؟ اللہ اس رسول کی بات کو شریعت کہتے ہو نا آخر میں، یہی شریعت ہے نا. تو شریعت بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. اللہ کی بات میں اگر معرفت نہیں ہے، اللہ کی بات میں معرفت نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائے نا دنیا کی کسی چیز میں معرفت ہو سکتی ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر طریقت نہیں ہے تو پھر طریقت میرا خیال ہے دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور ایسی طریقت واقعی نہیں ہے، واقعی ایسی طریقت نہیں ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہو. اس لیے کہ یوں سمجھیں کہ شریعت رستہ ہے، طریقت اس رستے پہ روشنی ہے. ابھی آپ کے پاس انرجی لائٹ تو لگی ہوئی ہے، آپ نے ٹارچ ہاتھ میں ہے، بیٹری ہاتھ میں ہے، لیکن بھائی جانا لاہور تھا، آپ پشاور والے رستے پہ چڑھے ہو. ابھی روشنی کیا فائدہ دے رہی ہے آپ کہ جتنا اس روشنی میں چلو گے اتنا اپنی منزل سے دور ہوگے نا. اگر آپ واکنڈ میں تھے تو لاہور کا ایک ڈسٹینس تھا، ایک فاصلہ تھا، لیکن آپ جب غلط رستے پہ چڑھ کے چلنا شروع کر ہزارہ روڈ پہ چڑھ گئے ابھی آپ منسیرے پہنچ گئے. اب آپ کا فاصلہ لاہور سے کم ہوا کہ بڑھ گئے؟ آپ اپنی منزل سے قریب ہوئے کہ دور ہو گئے؟ دور ہو گئے نا. ارے پہلے رستے پہ تو چڑھو، رستے پہ چڑھو. جب ہم رستے پہ چڑھ گئے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، یہ سارے کام کرنے شروع کر دیے. اب رستے پہ چڑھ گئے، اب نماز پڑھنی ہے تو کیسی پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ خشوع والی پڑھنی ہے، خضوع والی پڑھنی ہے، اخلاص والی پڑھنی ہے. اچھا اب یہ اخلاص کہاں سے آئے گا؟ اب اس روشنی کے لیے تمہیں طریقت کو جوائن کرنا پڑے گا. اب اس میں
طریقت لینے کے لیے آپ کو کسی صاحب طریقت اور شریعت کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا. آپ کو داتا علی اجمیری کے آستانے پہ جانا ہوگا, آپ کو پیر مہدی شاہ صاحب کے گھٹنوں کے پاس قدموں میں جا کے بیٹھنا ہوگا, آپ کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جانا ہوگا, آپ کو ولی کامل کا دامن پکڑنا ہوگا, وہ آپ کو طریقت دکھائیں گے. تو ایمان اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا, اپنی معرفت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرائی. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اتنی نبی کی تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو. یہ فکرہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا. اور آپ ہم لوگ باقی ہاں جی ہمارے خطیب صاحب ایسے ہی ہیں جی, اللہ سے ملا دیتے ہیں جی. اور استغفر اللہ پڑھیں آپ. میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, میں کون ہوتا ہوں, کہتے اعلیٰ حضرت یہ امام احمد رضا بریلوی جو تھے انہوں نے اتنی تعریفیں کی کہ نبی کو اللہ سے ملا دیا. یہ فکرہ بھی آپ نے سنا ہوگا. ارے مجھ سے بھی سنو, اپنے خطیب سے اور فکرہ سنو. میں نے کہا نادان, میں اور میرا امام ہم دونوں ہوتے ہیں کسی کو اللہ سے ملانے کے لیے, نبی کو اللہ سے ملانے کے لیے. ارے نبی تو دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے ملا دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ارے کیوں آئے تھے بھائی؟ اللہ سے ملانے نا. کوئی سبھا میں کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر سب لوگوں کو بلا لیا. اب جو لوگ اکٹھے ہوئے ابو جہل, ابو لہب, نضر بن حارث, عتبہ, شیبہ, امیہ, سارے پکے کافر اکٹھے ہو گئے نا. یہ سب کون تھے؟ اللہ سے دور تھے. کوئی لات کے آگے, کوئی منات کے آگے, کوئی حبل کے آگے, کوئی عزا کے آگے. یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو ان کے سامنے, جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ والنجم کے اندر بھی ذکر کیا, جن بتوں کا. اب یہ ان لوگوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے, اللہ سے دور تھے. مجھے بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا کیا؟ فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ فکرہ کہہ کے کیا کر دیا؟ ارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو, ارے گمراہ لوگوں کو میرے سرکار نے اللہ سے ملا دیا اور فرمایا یہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے سرکار کامیابی کس چیز کو بتا رہے ہیں؟ ایمان. اللہ ایک ہے, ایمان ہے بھائی. تو ایمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بڑے مزے کی بات بتاؤ, میرے آقا نے کیا کیا؟ وہی کچھ کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا تھا. وہی کچھ کیا. اب آپ پوچھیں گے کہ کیا, کس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا, دنیا میں کیوں بھیجا, کیوں تخلیق کیا میرے آقا نے؟ اور تخلیق بھی کب کیا؟ ساری کائنات کے بنانے سے پہلے, ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے. اور کیوں تخلیق کیا؟ اللہ اکبر. بڑے مزے کی بات جو ہے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی. آپ فرماتے ہیں ایک حدیث پاک آپ نے یہاں حدیث قدسی نقل کی کہ مضمون کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے وہی کچھ کیا جس کے کرنے کے لیے اللہ نے ان کو تخلیق کیا تھا. یہی بات ہے نا, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب کس چیز کے لیے تخلیق کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ سے پوچھو کیوں تخلیق کیا؟ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, علم کا, قدرت کا, جمال کا, حسن کا, فضل کا, کمال کا, بڑائی کا, کبریائی کا. یہ اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا. کوئی آنکھ اللہ کو دیکھنے والی نہیں تھی, کوئی تھا ہی نہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والا نہیں تھا, اس لیے کہ کوئی تھا ہی نہیں. کسی کو معرفت ہی کیا معرفت تو بعد کی بات تھی. تھا ہی کوئی نہیں, نہ زمین تھی, نہ زمان تھا, نہ مکین تھے, نہ مکان تھا, نہ چرند پرند, کچھ بھی نہیں تھا. صرف اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. اور چھپا ہوا خزانہ. فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی سننے والا نہیں تھا. پھر فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت. رب فرماتا میں نے چاہت کی ان اعرف کہ میں پہچانا جاؤں, میں جانا جاؤں. ارے کوئی مجھے جانے, کوئی مجھے پہچانے, کوئی مجھے دیکھے, کوئی مجھے سنے, کوئی مجھے قیام کی حالت میں الحمدللہ رب العالمین کہے. ارے کوئی جھک کے مجھے سبحان ربی العظیم کہے. اور کوئی اپنی چودراہٹ, اپنی ملکیت, اپنی وزارت, بادشاہی کو چھوڑ کر میرے سامنے خاک پہ اپنے ماتھے کو رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہے. کوئی مجھے جانے, پہچانے, یہ معرفت حاصل ہو. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس معرفت کو
لوگوں کے اندر ڈالنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو بنایا، خلق کو بنایا نا، وہ لوگ ہی نہیں ہے تو جانے کا کیسے؟ بھئی لوگ ہی نہیں ہے تو جانے کا کیسے؟ لوگ ہی نہیں ہے تو پہچان کس کو کرائے گا؟ اب بھئی مخلوق ہی نہیں ہے تو تسبیح کون پڑھے گا؟ تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج تھا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ہم سب کو بنا دیا۔ بنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو احببت، جو چاہت کی تھی کہ اس کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے، تو اللہ نے کیا کیا؟ کوئی دارالعلوم بنایا اللہ نے، کوئی کتاب چھاپی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جو ہے لوگوں سے چلے لگوائے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے مخلوق کو بنایا، اور دوسری حدیث بعد میں فرمایا کہ یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نور ہی، دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو رزلٹ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے سارے مخلوق کو اپنے در پہ جھکانے کے لیے، اپنی معرفت دلانے کے لیے اپنے محبوب کو تخلیق فرمایا۔ سرکار تو اللہ کی معرفت کرانے آئے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے۔ یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس کی نظر اچھی ہے اس کا ایمان اچھا ہے، جس کی نگاہ سرکار کے چہرے میں جتنی اچھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال میں جتنی اچھی ہے، فضل میں جتنی اچھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و کرم میں جتنی اچھی ہے، ارے جس کا تعلق جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہے، اسی کا تعلق دربار خدا سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے انبیاء کے بعد، سب سے زیادہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام اور انبیاء کو چھوڑ کر سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کسے حاصل ہے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کون کرتا ہے، تو آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے جواب دینا، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اور دوسری طرف آ جاؤ کہ یہ سارے اللہ کی معرفت والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ پہلے انہوں نے اللہ کے محبوب سے محبت کی، محبوب کے چہرے کی زیارت کی ہے، ارے محبوب کے پاس بیٹھے ہیں، محبوب پہ جان و مال، تن من دھن قربان کیا ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کرم کر کے فضل سے اپنی معرفت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ معرفت کیوں دلائی گئی، پہچان کیوں کرائی گئی، قرآن مجید میں اللہ نے اپنا تعارف کیوں کرا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیوں کرائی گئی، اس لیے کرائی گئی۔ اور اللہ نے اپنا تعارف میں کیا کیا چیزیں پیش کی، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بتاؤں گا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں رحمان کون ہے، رحمان کون ہے، بنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے، تو بھائی اس رحمت کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یوں فرما دیتا رحمان وہ ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رحمان وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، رحمان وہ ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، رحمان وہ ہے جو پیاسے کو پانی دیتا ہے، رحمان وہ ہے جو پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کتنی رحمت ہے بھائی، کتنی بڑی رحمت۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سخی نے، حاتم طائی نے بھی زمین کے نیچے پتھر، پانی میں پتھر، پتھر کے اندر رہنے والے کیڑے کو کسی نے رزق دیا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ دے رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کوئی اندازہ ہے؟ نہیں ہے نا، کتنا بڑا رحمان۔ لیکن ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے پیش نہیں کی۔ جب لوگوں نے پوچھا رحمان کون ہے، کون ہے رحمان، تو رحمان خود فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب فرما رہا ہے رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، جو کچھ ہو گیا تھا، جو کچھ ہونا تھا، سب سکھا دیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کون ہے، اللہ اکبر، اللہ ورنہ هو الذی، وہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے۔ کتنی کمال بات ہے۔ کچھ کسی نے پوچھا نا وہ کون ہے، جیسے کسی کو کہا وہ دیکھ رہا ہے، ڈرو، انہوں نے کہا یہ وہ کون ہے۔ اب جب سوال ہوا سرکار سے وہ کون ہے، اللہ نے فرمایا محبوب تم چپ رہو، تعارف میرا تعارف پوچھا جا رہا ہے نا، مجھے تعارف کرانے دو، یہ وہ کون ہے۔ جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ بتاؤ ان کو وہ کون ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین
محبوب کو بھیجا ہے. ہم اللہ کا پوچھتے ہیں, اللہ محبوب کے در پہ بھیجتا ہے, محبوب کے در پہ بھیجتا ہے. والذی, اگر میں ترجمہ غلط کروں تو مجھے پکڑ لینا. والذی, وہ تو وہ ہے, ارسلہ, بھیجا جس نے, رسولہ, اپنے رسول کو. کیسے خالی آئے رسول؟ نہیں, بالہدا ودین الحق, فرمایا کہ دین حق لے کر آئے ہیں, ہدایت لے کر آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت لینی ہے تو میرے پاس نہ منہ اٹھا کے آیا کرو, میں نے رسول جو بھیج دیا ہے, ہدایت لینی ہے, دین لینا ہے, حق لینا ہے, میرے محبوب کے در پہ جاؤ. بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں پہ کرم فرمائے, اور یہاں پہ جنہوں نے یار یہ باتیں ہمیں بتائیں, یہ فیض ہم تک پہنچا. اور یہ آخری شعر جس ہستی کا میں نے پیش کیا, اس ہستی کا نام, یعنی پورا میرا بیان, یعنی رمضان سے لے کر اب تک میں جتنا بیان اس آیت پہ کر چکا ہوں, خدا کی قسم میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بتا دیا, ایک شعر میں بتا دیا, ایک شعر میں بتا دیا. تو اندازہ لگاؤ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کیسی زبردست ہستی ہوں گے, تو کتنا ضروری ہے اس ہستی کی معرفت حاصل کرنا, کتنا ضروری ہے اس ہستی کی پہچان حاصل کرنا. ہم تو شاعر سمجھے بیٹھے تھے نا, ارے ان کی شاعری میں کتنی ڈیپتھ ہے, کتنی گہرائی ہے. اگر آپ کو ایک ایک شعر سمجھ آ جائے نا, یقین کریں خدا کی قسم, ایمان, محبت سب سمجھ آ جائے, سب کچھ سمجھ آ جائے گا. تو آپ بالکل, آپ کے لیے خصوصی پیکج انشاءاللہ عز و جل, کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء, آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا, آپ اسی مسجد کے اندر الحمدللہ عظیم الشان عرس اعلیٰ حضرت کی سالانہ محفل الحمدللہ عز و جل آپ کی اسی مسجد صدیقیہ کے اندر بعد نماز عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اور اس محفل کی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ نعت خوان باری باری آئیں گے, کلام اعلیٰ حضرت پیش کریں گے, اور اس کلام کے ایک ایک شعر کی الحمدللہ تشریح پیش کی جائے گی الحمدللہ عز و جل. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا امام کون سا امام ہے, اور پھر اس امام کے صدقے میں ہم عاشق رسول ہیں, ان کے صدقے میں الحمدللہ یہ زبر میلاد بنا رہے ہیں. تو کتنا بڑا احسان ہے اس امام کا, ہم چکا نہیں سکتے. چلو ایک دن سب اکٹھے ہو کر بیٹھ کے اپنے امام کو خراج تحسین پیش کریں گے. میرا خیال ہے کہ میں نے یہ جو تعارف میں 2-4 کلمات پیش کیے, اب جو شخص بھی میرے آقا سے محبت کرنے والا ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ کل والے پروگرام میں لازمی آئیے گا. وہ آؤ نماز سیکھے والا پروگرام مغرب والا نہیں ہوگا, عشاء ہی میں ایک ہی پروگرام ہوگا. تو تمام بھائی جو باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں, کل عشاء کی نماز یہیں ادا کریں. اور پھر عرس اعلیٰ حضرت ہے, تو ہمارا الحمدللہ ایک اور بھی یہ خاصہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم جو اپنے اولیاء کا عرس کرتے ہیں تو الحمدللہ لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے, تو الحمدللہ اس عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر بھی لنگر انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ میں سے سب بہترین لوگ بیٹھے ہو, اپنے امام کے نام پہ کچھ پیسے بھی نکالو یار, کچھ لنگر نکالو, کچھ چاول دو یار, کچھ بوریاں یہاں پہ ڈھیر لگا دو. میں کہتا ہوں 25ویں کی نسبت 25 لے کے یہاں پہ لا کے کھڑی کر دو, پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ جس شخص نے سینوں کے اندر عشق رسول کی شمع کو روشن. تو لنگر کا ابھی تک کوئی معقول بندوبست نہیں ہو سکا, لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ سب کو لنگر کھلائیں گے. کیوں یقین ہے؟ اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ آپ لوگ ہی یہ کرم کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. تو آپ جو ہے بے شک 2 فرض پڑھ کے جانا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے, چلے جائیے گا, لیکن اپنا حصہ جو ہے